جناب آصف ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بجٹ تو آ گیا، یہ تمام چیزیں آ گئیں اور اس میں بظاہر یہ کہا گیا کہ جی کہ نان فائلرز پہ ہم نے جو سلیبس ہے وہ کافی بڑھا دیے ہیں، کئی گنا ہم نے اضافہ کر دیا ہے، لیکن کیا اس سے یہ جو عمل لیے گئے ہیں اس بجٹ میں، جو ہمارا کینسر ہے ہماری معیشت کا کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، پراپر انکم کا ظاہر نہ کرنا، پراپر پروفٹس کا نہیں ہونا، ارننگز کا پراپر نظر نہ آنا، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی یہ جو اقدامات دکھائے گئے اس بجٹ میں؟ جی تھینک یو کامران صاحب. بیسیکلی جو اس میں نان فائلر کی جو ٹرمینالوجی ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے اور اس کو ریونیو میجر کے طور پہ ہم نے اس کو چلایا ہے، تو آئی بلیو دیٹ کہ یہ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا. جو آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نان فائلرز کو یا نان اے ٹی ایل والوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ایک قانون کے اندر پورا سسٹم موجود ہے کہ وہ نان فائلر کی جو ٹیکس اسسمنٹ ہے وہ جو ود ہولڈنگ ہے نان اے ٹی ایل کی وہ کنورٹ تو ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نان اے ٹی ایل والا بندہ ایک پیپر زیرو کا ریٹرن فائل کر کے فائلر بن جاتا ہے، تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 4 یا 5-6 سالوں کے اندر جو ٹیکس آپ نے کہا 17 لاکھ لوگ دیتے ہیں، تو جو جن لوگوں نے پیپر کے اوپر صرف فائلر بنے وہ اس سے کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا اور وہ بتایا جائے، تاکہ آج جو نیکسٹ ایئر کا بھی جو ٹارگٹ ہے 13 ٹریلین پلس، اس میں گورنمنٹ کا کیا اندازہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کتنا ٹیکس لے گی اور نئے ٹیکس پیئر سے کتنا ٹیکس لے گی، اور پیچھے جو ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اس میں جو نئے جو فائلر صرف پیپر پہ فائلر بنے ہیں انہوں نے صرف ود ہولڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہے یا کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ انالیسس نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی کہ جو کیش اکنامی ہے اور یہ کیسے ڈاکیومنٹ ہوگی، اس میں دیکھیں ایک ہارڈ کیش بھی سرکولیشن میں ہے اور ایک وہ انڈاکیومنٹڈ اکنامی ہے جو ایکچولی تو بینک کے اندر ہے، بٹ کروڑوں کی تعداد میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں دوز آر ناٹ ڈکلیئرڈ. وہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیوں نہیں کنورٹ ہو پا رہا انٹو دی ایکشنیبل انفارمیشن. کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. اس پہ جو اندازہ یہ ہے یا جو کچھ لوگ باتیں یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ کے اوپر ڈالا ہاتھ تو جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شاید نکل جائیں. تو یہ ایک ڈائلیما ہے ہمارے ساتھ. اب جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ہول سیل اور ریٹیلر میں نان اے ٹی ایل پہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. اب وہ نان اے ٹی ایل تو نہیں رہے گا، آپ نے کہا 100 روپے یا 100 کی ریٹرن آپ داخل کر دیں، آپ فائلر بن گئے. آئیڈیلی اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ود ہولڈنگ جو ہے وہ زیادہ اس وقت ہر اس پہ لگے گی جو کہ بینکنگ چینل سے پیمنٹ نہیں ہوگی اور وہ بینک اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہوگا. تو جو ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر مال خریدتا ہے اس سے مینوفیکچرر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف نان اے ٹی ایل پہ زیادہ لیں گے. تو نان اے ٹی ایل تو کوئی ملے گا ہی نہیں، وہ زیرو والا ریٹرن فائل کر دے گا. اصل چیلنج کیا تھا؟ اصل چیلنج یہ تھا کہ جو کیش اکنامی ہے یا انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ سے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے تھا. اس لیے کہ وہی جو آپ نے کہا کہ پورا آکسیجن فراہم کر رہی ہے ہماری انڈاکیومنٹڈ اکنامی کو. تھرڈلی جس طرح پراپرٹی کے اوپر بھی انہوں نے جو ریٹ بڑھایا ہے ایون اے ٹی ایل والوں کے اوپر بھی، وہ آئی تھنک کہ میرے حساب سے وہ اگین ہمیں اور آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہم ڈکلیئرڈ انکم سے اگر ہم پراپرٹی لیتے ہیں تو ہم پہ ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ. آئیڈیلی تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ ہم ایف بی آر ویلیو سے زیادہ ڈکلیئر کریں اور ایک ٹیکس انسیڈنس نہیں بڑھے. وہ فلوٹنگ ریٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایکچوئل ٹرانزیکشن ویلیو جتنی زیادہ آپ دکھائیں گے ہم آپ کا ٹیکس انسیڈنس نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے تھا. نان اے ٹی ایل یا نان فائلر سے کوئی کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہے، بٹ جو ڈسٹنکشن ہمیں یہ کریٹ کرنی ہے کہ جو نان فائلر ہیں جن پہ ٹیکس کٹ بھی رہا ہے وہ کدھر ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کس نے اسسمنٹ کی ہے. اور سیکنڈلی جتنا آپ گیپ بڑھاتے رہیں گے فائلر کا ٹیکس بڑھتا رہے گا، نان فائلر کا ٹیکس بڑھائیں گے، مگر گیپ اگر آپ کم نہیں کریں گے تو نان فائلر ول آلویز prefer that to remain out of the tax net. تو نجیب بالاگام والا صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو بجٹ میجرز سامنے آئے ہیں آپ نے دیکھ لیے یہ سارے، پہلے تو بنیادی صرف بات بتائیے کہ ڈائریکٹلی ان میجرز کی وجہ سے جو بنیادی اشیاء ہیں، باقی چیزیں ہم نے بتائی عوام کو کیا کیا مہنگا ہو جائے گا، کیا آٹا، چینی، دال، گوشت، یہ تمام چیزیں جو بنیادی بالکل اشیاء ہیں، مرچ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا مہنگی ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب. اوبیسلی یہ جو بجٹ آیا ہے اٹ از این انفلیشنری بجٹ. آپ آج ہی کمشنر کراچی نے دودھ کا ریٹ 250 روپے اگری کر لیا ہے. یہ ود 20 روپیز پیٹرولیم لیوی یہ پھر 250 روپے پہ پہنچ جائے گا. تو بیسک نیڈ دودھ ہے.
आटा इसलिए सस्ता है कि 3 मिलियन टन वीट इंपोर्ट किया और उसमें वो सस्ता आया कंपेयर टू लोकल, तो वो जो मिक्स्ड प्रोविंसेस में मिक्स्ड वीट मिलता था, डस्टी एक्सेट्रा, वो फ्रेश मिलने लगा। एक ज़माने में अगर नहीं इंपोर्ट करते तो 200 रुपए का आटा होता, तो ये 40-40 हज़ार टन रोज़ जाता गया, 35,000 टन फ्रॉम द पोर्ट। तो अब वीट भी महंगा होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। आपको पेट्रोल की 20 रुपए की वजह से होगा। दूसरा, टैक्सेस जो बढ़ जाएंगे, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब बढ़ जाएंगे। सीमेंट 1 रुपया पर केजी यानी 1000 रुपीज़ और बढ़ा दिया है। सीमेंट वैसे ही महंगा था, हाउसिंग पे बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस। तो ये तो अच्छा नजीब साहब ये बताइएगा कि ये जो बजट मेजर्स आए हैं, ये जो मार्केट है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कमोडिटी मार्केट, ये तो कैश बेस्ड मार्केट है ना, ये तो पूरी यहाँ पे POS वगैरह का तो कोई निज़ाम आम तौर पे बिल्कुल है ही नहीं। तो ये तो जो बजट का इस पे असरात तो नहीं होने चाहिए, ये तो कैश मार्केट है, ये कैश ही चलती रहेगी, अरबों रुपए की ये कैश मार्केट पे, इस पे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना, ये तो सब मज़े में रहेगी ना ये मार्केट तो। नहीं, इन्होंने टैक्स लगाया है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये सिंध का सेल टैक्स बढ़ गया, हर चीज़ पे सेल टैक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वीट को असर करता है, हर चीज़ सब्जी वब्जी सब की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सेल लोड की वजह से ऑलरेडी 40% बढ़ गया है। तो आप सोच नहीं सकते कि 10,000 रुपया मुल्तान का किराया है जो आज से पहले 4,000 का था, तो 10,000 हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेल लोड। पेट्रोलियम गिर भी रहा है फिर भी बढ़ रहा है, तो ये आपको नज़र आएगा 2-3 महीने में। ये IMF का टिपिकल बजट है, जो इजिप्ट में भी इसी तरह, श्रीलंका में भी इसी तरह। अब हमें चेंज करना है, मेजर चेंज। लेकिन देखे ना ये सारा सेक्टर है नजीब भाई, ये तो मतलब क्या ना बराए नाम भी टैक्स नहीं देता ना, सारी कैश इकोनॉमी यहाँ से चल रही होती है, इनके बैंक अकाउंट्स कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, ये किसी किस्म के प्रॉपर अपने पेपर्स रिटर्न्स फाइल वगैरह नहीं करते हैं। वो वाली तो जो ये हमारी कैश इकोनॉमी की पूरी जान है, वो तो बरकरार है ना, उसको तो किसी ने उसका गला तो नहीं घोटा है। नहीं, उसका गला घोटा नहीं है, मगर फिर FBR का ही कसूर है कि कैश इकोनॉमी इतनी हो गई है। देखें, वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की कम है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है, 35-40 करोड़ ऑफिशियल होता है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। टैक्स इतना कर लो कि हर्ट ना करें और लोगों को सस्ती मिले। इस दफ़ा तो अवाम पिस चुकी है, अब कितना पीसोगे। तो आसिफ फारूक साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो खबरें क्या हैं, ये जो डिजिटाइजेशन हो रही है जिसपे बहुत फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया कि FBR में मैकेंजी इस पे कोई कंसल्टेंसी कर रही है, कोई तमाम चीज़ें चली। मुझे ये बताया गया है कि जी कि ये नाम है FBR में जो डिजिटाइजेशन वगैरह है, एक तरह से पेंस डाउन वहाँ पे मामलात हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस इन्वेस्टिगेशन और इसकी वजह से जो है वो पहले ही परेशान है, और ये तमाम मामला जो हैं ये सिर्फ टेलीविज़न की हद तक है, कोई डिजिटाइजेशन का कोई आपको ज़बरदस्त काम होता FBR में नज़र नहीं आ रहा है। ये तो कम से कम हमें बताया गया है। जी, इस पे देखें, बेसिकली डिजिटाइजेशन एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। जो हमारा इशू है, जिस तरह आपने बताया, एग्रीकल्चर इनकम की जो ट्रेड है जिसमें कमोडिटी ट्रेडिंग है XYZ, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डिजिटाइजेशन की इतनी एडवांस लेवल की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू अटैक। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बताया कि बैंक अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट्स हैं। अब जो आपकी एग्रीकल्चर या कमोडिटी ट्रेडिंग है, अगर हम वो बैंक अकाउंट्स को ही सिर्फ हम काम करें तो उसमें मैकेंजी या बहुत बड़ी डिजिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द डेटा इन द सॉफ्ट फॉर्म, व्हाई इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दैट, नंबर 1। सेकेंडली, जो आपने प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम
کہتے ہیں کہ 90 ٹریلین کی پراپرٹی ہے، بے تحاشا پراپرٹی شاید انڈکلیئرڈ ہے، تو پراپرٹی کا ڈیٹا کے لیے آپ کو میکنزی کی یا کسی بہت ایڈوانس سافٹ ویئر کی تو ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ کے بحریہ یا DHA یا XYZ بہت سی جگہوں پہ بہت آسانی سے ایک الیکٹرانک ریکارڈ موجود ہے. تو اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی لگتی ہے اور بہت ساری ایسی سامنے کی چیزیں بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جناب آصف ہارون، سینئر پارٹنر فرگوسن. جناب نجیب بالاگام والا ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب بجٹ کا زمانہ چل رہا ہے. آج پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مسلسل 17ویں بار صوبائی بجٹ پیش کیا، جبکہ پنجاب میں مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کے بعد کل پہلی بار نون لیگ کی صوبائی حکومت نے بجٹ پیش کیا. آج سندھ حکومت نے بڑا فراخ دلانہ بجٹ پیش کیا، مگر صرف اپنے سرکاری ملازمین کے لیے، جن کی تنخواہوں میں پنجاب اور وفاق سے بھی زیادہ 30% تک اضافہ کر دیا گیا. وفاق پنجاب سے بھی اس طرح سے سندھ آگے نکل گیا. کل پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ میں 842 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات اور 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے مفت سولر اسکیم کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. خاص بات یہ بھی ہے کہ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے اور نہ ہی موجودہ ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے بجٹ میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور کسانوں کی فلاح و بہبود سمیت سماجی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے. 5 مرلے تک کے گھر بنانے والوں کو آسان قرض فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. 2 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. صحت کے شعبے کے لیے 539 ارب 55 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس میں 2 ارب روپے کی لاگت سے معذور افراد کے لیے چیف منسٹر ہمت کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے. 45 کروڑ روپے ایئر ایمبولنس کی جدید سروس شروع کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. پنجاب کے ہر شہر اور دیہات کو صاف ستھرا رکھنے کے منصوبے کے لیے 1 ارب 96 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 11 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا دائرہ کار پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا. 2038 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 296 ارب روپے اور 49 ارب کی لاگت سے پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں ماحول دوست بس سروس کا آغاز کیا جائے گا. 50 ارب روپے کی لاگت سے کھیلوں کا منصوبہ شروع کیا جائے گا. 2 ارب 97 کروڑ روپے چیف منسٹر اسکل پروگرام کے لیے مختص کیے گئے ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے اور 9 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا کیا جائے گا، جبکہ 3 ارب روپے کی لاگت سے پہلا گارمنٹ سٹی بھی بنایا جائے گا، جس سے روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے. اس کے علاوہ کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان قرضے فراہم کرنے کا پروگرام بھی شامل ہے، جبکہ 5 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ بھی بنائی جائے گی. ملازمت پیشہ خواتین کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے ڈے کیئر سینٹر قائم کیا جائے گا. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 2 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے منارٹی ڈیولپمنٹ فنڈز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جبکہ بجٹ میں میڈیا ورکرز کے لیے 1 ارب روپے کی ہیلتھ انشورنس کا اعلان بھی کیا گیا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اعلیٰ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اداروں اسٹیبلشمنٹ حوالے سے کئی معاملات کھڑے ہیں، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی تند و تیز تقریر کی ہے. تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے.